بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقال عز من قائل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. عزیزان گرامی، آج نفسا نفسی کا ایک دور، اس میں قتل و غارت عام ہو چکی ہے، اور تأسف کا مقام یہ، افسوس کا مقام یہ کہ قتل و غارت کرنے والا بھی مسلمان ہے، نام نہاد مسلمان ہے، اور جن کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ پوری امت کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک مخمصہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے، کون صحیح رستے پہ چلنے والا ہے، کون غلط رستے کا انتخاب کیے ہوئے ہے۔ نتیجہ، انسان پریشانی کی ایک کیفیت میں عجیب و غریب طرح کے وسوسوں کا، عجیب و غریب طرح کی سوچوں کا شکار اور پریشانی، اور اس سارے جرم سے بڑھ کے بھی ایک بڑا جرم وہ یہ کہ نام نہاد مسلمان جب کسی دوسرے کو قتل کرنے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ آج اس مختصر وقت میں ہم مسلمان کی جو ایک شان، عظمت، رفعت اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مکہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان جب اپنا تن، من، دھن، مال سب کچھ چھوڑ کے، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، دوست، احباب، سارے تعلقات سب کچھ چھوڑ کے جب انسان ایک دوسرے شہر کی طرف چل دے جہاں آپ کا کوئی جاننے والا نہ ہو، جہاں آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، اور یہ سارے کا سارا کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہو، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاسلام یہدم ما قبلہ والہجرۃ تہدم ما قبلہ۔ جو بندہ اسلام لے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے لیے ہجرت کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بھی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن تکلیف پھر بھی تھی۔ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا متولی ہو، بیت اللہ کا رکھوالا ہو، بیت اللہ میں اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور اس کو دیس نکالا دے دیا جائے، یا اس کو اللہ کے لیے چھوڑ کے، بیت اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جانا پڑ جائے؟
بڑی ہی تکلیف اور کرب کا مقام ہوتا ہے. یہی تکلیف، یہی دل میں ایک آہ اور کرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی کہ جب آپ بیت اللہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر تھی، آنسوؤں سے لبریز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کا گھر ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ وہ ایک محبت کا اظہار تھا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بندے کے دل میں اپنے ان اماکن مقدسہ کے لیے رکھی ہے. لیکن اگلے ہی لمحے جو بات امام الانبیاء نے کہی وہ کائنات کو سمجھ لینے کے لیے کافی ہے، کائنات کے سامنے اشارہ کر دینے کے لیے کافی ہے. لیکن افسوس کہ پچھلی بات تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ جملہ آج ساری انسانیت بھلا کے بیٹھی ہے. فرمایا بیت اللہ سنو، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن تو گواہ ہو جا، تو جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مومن کی عظمت اور شان اور وقار اور مقام وہ تیرے مقام سے زیادہ رکھا ہے. آج پوری دنیا کا عالم یہ ہے کہ انسانیت کا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. ایک لمحے کے لیے آج کوئی بیت اللہ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلیظ جملہ نکالے، ہم سب اپنے ایمان باوجود کمزور ایمان کے اس کی گردن تک پہنچ جائیں گے. لیکن مومن، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مومن کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ مسلم، ہر کوئی اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن ایک مومن کا جو مقام اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ آج کسی کو نظر نہیں آتا. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، صحیح البخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو خیال کرنا، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، جو مسلمان کو گالی دے وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ فاسق ہے. فاسق یہ کفر سے نیچے کا درجہ ہے، یعنی ایک ایسا عمل جو انسان کو اسلام سے نکال کے کفر کے قریب ترین کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ وقتالہ کفر، اور جو شخص مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنے والا ہے، مسلمان کو مارنے والا ہے، مسلمان کی گردن پہ مارنے والا ہے، فرمایا وہ کفر کرنے والا ہے. آج ہم اپنی محلے کی لڑائیاں، ذاتی لڑائیاں، رشتہ داروں کی لڑائیاں، ان سے ایک لمحے کے لیے ذرا قطع نظر ہو کے ذرا ان لوگوں کی سوچ کی طرف دیکھیں جو مسلمانوں کا قتل عام ایسے کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا قتل عام ایسے کر رہے ہیں جیسے گاجر اور مولی کو کاٹ کے یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے. کیا یہ اسلام ہے؟ اللہ کی قسم اسلام نہ ایسا دین ہے، نہ اسلام کی دعوت ایسی ہے، بلکہ اسلام تو محبت، بھائی چارہ، اخلاص، آپس میں جوڑنے کا مذہب ہے، امن اور سکون کا مذہب ہے. اسلام نے تو ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو کفار ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں. اسلام نے تو ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. کب تک؟ جب تک میدان جہاد میں تم آمنے سامنے نہ آ جاؤ اور وہ پہل نہ کر دیں تب تک اسلام نے اجازت نہیں دی. اور فطرت، اس دین کی فطرت، دین اسلام کی فطرت اللہ سبحانہ و تعالی نے کس چیز پہ رکھی ہے؟ امن پہ. اسلام کا نام ہی امن ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جن کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کرنے کا حکم دیا کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، آپ انتخاب کیجئے. آپ نے جس چیز کا بھی انتخاب کیا فطرت کا انتخاب کیا. آپ معراج کی رات آسمان پہ گئے، جنت میں آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شہد، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو منتخب کیا. رب العالمین نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخذت الفطرہ، اخترت الفطرہ،
آپ نے فطرت کا چناؤ کیا ہے، آپ نے فطرت کو منتخب کیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کی فطرت اللہ سبحانہ و تعالی نے امن بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں سے لڑوں۔ کب تک؟ حتی شہدوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ کا اعلان کر دے۔ یعنی کفار کے ساتھ عام طور پہ لڑنے کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی سنت سے واضح کر دیا کہ لڑائی مسائل کا حل نہیں ہے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے لڑائی حل نہیں ہے۔ مسلمان کسی کافر کو قتل کرے اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، مسئلے کا یہ حل نہیں ہے۔ اس تک اپنا اخلاق لے کے جاؤ، اپنا عمل لے کے جاؤ، اپنے دین کا ابلاغ اس تک کرو، وہ اعلان کرنے پہ مجبور ہو جائے، قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر تلوار کی نوک سے دین مسلط کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے پہلے دن سے ہی مانگ لیتے، اللہ مجھے اتنی قوت دے دے کہ پوری دنیا پہ میں تلوار کے ساتھ دین کا نفاذ کروں۔ 15 سال مسلمان، 13 سال مکہ کے اندر اور 2 سال مدینہ کے ابتدائی سال مسلمان پستے رہے، ظلم کا شکار ہوتے رہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی رہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پہ ایک بات لے کے بیٹھے رہے، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو۔ تم سے پہلی امتوں پہ بھی تکلیفیں آئیں، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان کی کنگھیوں کے ساتھ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت اتار دیا گیا۔ صبر کرتے رہو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ کسی کو یہ نظر نہیں آتا، جذبات جو رکنے کا نام نہیں لیتے، اور جب جذبات عقل پہ غالب آ جائیں تو اس کے بعد جن اعمال کا ابتدا اور آغاز ہوتا ہے وہ سوائے جہالت کے اور گمراہی اور ذلت کے کچھ نہیں ہو سکتے۔ جذبات دین کا نام نہیں، اپنے جذبات کو دین کے تابع کرنا دین ہے۔ عقل کچھ کہتی ہے، کہتی رہے، رب العالمین یہ کہتا ہے، یہ ماننا ہے، یہ عقل ہے۔ اپنی عقل کو دین کے تابع جو کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، فرمایا سب سے بہترین اور کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو اس دین کے تابع کر دے جو دین میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی عقل کو دین کے تابع نہیں کیا، بلکہ دین کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی عقل کے معیار پہ دین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ نتیجہ آج وہ دین سامنے آیا، وہ سوچ سامنے آ گئی جو کبھی بھی اسلام کی سوچ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی زندگی میں ہمیں خبردار کیا، لوگوں جان لو ایک زمانہ آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے جو مسلمانوں کو کافر کہیں گے، جو مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، مسلمانوں کو کفر کے فتوے لگا لگا کے مارنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا جان لو میں تمہیں آگاہ کر کے جا رہا ہوں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر کے دیں گے۔ آج یہ ارہابیت کے نام پہ جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں، جو خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ اسلام کبھی بھی نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ خوارج کا گروہ ہے، وہ خوارج ہیں جن کو اسلام نے باہر نکال دیا ہے، اور یہ کہہ کے باہر نکالا ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی انہیں بھی یہ گمراہ کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے اس فتنے کے آگے فہم کی ایک دیوار کھڑی کی، اللہ کی توفیق سے ان فتنوں کے آگے ایک فہم کتاب و سنت کی دیوار کھڑی کی، اور اللہ جزائے خیر دے اس حکومت مملکت العربیت السعودیہ کو جس نے اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے ایسے تمام فتنوں کے آگے دیوار کھڑی کی، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ مسلمانوں کو استعمال کر کے، مسلمانوں کے مرکز کو استعمال کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں،
یا کوئی بھی جب عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ میں دین پہ ہوں یا نہیں ہوں، دین پہ چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا۔ اس کے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ کیا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہی میں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد تحقیق کے لیے، سمجھنے کے لیے، سوچ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ 2-3 احادیث سے میں بات کو واضح کیا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس شخص نے کسی مسلمان مومن کو قتل کیا متعمدن، جان بوجھ کے، جان بوجھ کے مراد یعنی اس کے ذمے اس کا قتل نہیں تھا، کیونکہ کسی کے ذمے کسی پہ قتل لازم تب آتا ہے کہ اس نے اس کے کسی رشتہ دار کو قتل کیا، بدلے میں اس کو بھی وہ قتل کرے گا، یہ اسلام کا اصول ہے۔ لیکن وہ خود وہ کام خود نہیں کرے گا بلکہ عدالت میں جائے گا، ہر عدالت فیصلہ کرے گی کس کی گردن مار دو۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی گئی، عدالتوں کو اسی لیے بنایا گیا تاکہ انصاف کے مراکز قائم ہو اور وہاں سے انصاف حاصل ہو۔ فرمایا فجزاؤہ جہنم، جو یہ کام کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا خالدن فیہا، ہمیشہ وہاں پڑا رہے گا۔ اور اس کے بعد غضب اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا غصہ اور قہر اس کے اوپر برسے گا، وَلَعَنَ، اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برستی رہیں گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جان لو رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن کیا کریں جب شیطان عقل پہ پردہ ڈال دے، جب شیطان عقل کے سوچنے کے دروازوں کو بند کر دے اور ان پہ بیٹھ جائے، پھر انسان کی سوچ کام نہیں کرتی کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ وہ اتنا جانتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ دین ہے، حقیقت میں وہ ذلت اور گمراہی کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگوں دین کو سمجھ، لیکن یہ 3 باتیں، 2 بنیادی باتیں اور اس کے ساتھ ایک تیسرا طریقہ وہ یاد رکھو۔ اللہ کی کتاب دین ہے، سنت رسول اللہ دین ہے، اور فہم السلف یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جس طرح ان لوگوں نے دین کو سمجھا، جس طرح ان لوگوں نے دین کو قبول کیا، امت تک پہنچانے کا حق ادا کیا، یہ لوگ دین کو سب سے بہترین طریقے پہ سمجھنے والے تھے۔ ان لوگوں کی فہم کے مطابق اللہ کی کتاب سے دین لو، سنت رسول اللہ سے دین لو، فتنہ فساد کا کوئی رستہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن افسوس، ہر بندہ اپنی اپنی مسجد بنا کے بیٹھ گیا، ہر بندہ اپنے اپنے امام لے کے بیٹھ گیا۔ جب انسان خیر کے رستے کو چھوڑ دے، اور قرآن نے جو اسلوب بیان کیا ہے وہ واضح ہے کہ سچا رستہ، سیدھا رستہ وہ ایک ہے، اور گمراہی کے رستے ایک نہیں، 1000 بھی نہیں، لاتعداد ہے۔ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ایک رستہ جو صراط مستقیم ہے وہ ایک ہے، سیدھا رستہ ہے، اللہ ہمیں اس کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اور قرآن نے جب دوسرے رستوں کی بات کی تو قرآن نے کہا سبل السلام، ان کے لیے سبل جمع کا لفظ بولا، سبل سبیل ان کی جمع، رستوں کی جمع، یعنی گمراہی ایک رستے پہ سے نہیں آتی، وہ ہزاروں اور لاتعداد رستوں سے آتی ہے اور انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برسیں گی۔ اگلی آیت، جو اس سے اگلی آیت سورہ نساء میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں، ایسا ہوا کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، تو کیا ہوا؟ اس لشکر کو اسلام قبول کرنے کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن پوری کی پوری قوم جب انہوں نے مسلمانوں کی آمد کا سنا، پوری کی پوری قوم جناب خالد ابن ولید اور ان کے لشکر کے وہاں پہنچنے سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے،
ان لوگوں نے دو کام کیے، السلام علیکم السلام علیکم، یا سلام 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 یہ لفظ کہنا شروع کیا اور سجدوں میں گر گئے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو تمہارے سپرد کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو، ہمیں قتل نہ کرو، چھوڑ دو، ہماری حالت پہ چھوڑ دو، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ یہ لوگ اس ہمارے ڈر کی وجہ سے یہ ایسا کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، لہذا ان کے اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی گردنوں کو اتار دو۔ پوری قوم کو قتل کر دیا گیا، اور وہ غالباً 400 کے قریب لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، سخت غمگین ہوئے، سخت تکلیف ہوئی، سخت پریشانی آئی، اور کتنی پریشانی کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی تکلیف، غم، پریشانی اور شدت کے آثار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہیں دیکھے۔ اور آپ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے اللہ کے سامنے اور کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ جو کام خالد نے کیا ہے، اللہ میں محمد اس سے بری الذمہ ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ نہ میں نے خالد کو یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، خالد کو بھی معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، کتاب التفسیر کے اندر سورہ نساء کی تفسیر میں موجود ہے، جہاں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، ترمذی ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہر کسی کی اس تک اپروچ ہے، لیکن کیا ہے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جذبات غالب آ گئے، اور اسی چیز کا نام غلو ہے۔ غلو کبھی شر کے رستے میں بھی ہوتا ہے، کبھی خیر کے اندر رہ کے بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے بارے میں کیا کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا جو بہترین رستے پہ چلنے والی ہے، نہ افراط کے اندر جائے گی نہ تفریط کے اندر جائے گی، بہترین رستے پہ چلنے والی امت ہو۔ جب تک ہم بہترین رستے پہ رہے، ہم خیر پہ رہے، جب ہم نے افراط کا رستہ اختیار کیا تب بھی ذلیل ہوئے، جب تفریط کی طرف گئے تب بھی ذلیل ہوئے۔ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھے اور مسلسل دعا کرتے رہے، اللہ جو کام خالد نے کیا ہے میں محمد اس سے بری الذمہ ہوں، اللہ خالد کو معاف کر دے، اللہ خالد کو معاف کر دے۔ یہاں تک کہ جبریل یہ وحی لے کے آ گئے کہ اس کی بار تو معافی ہے، لیکن آئندہ جان لو قانون بنا دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ ایمان والو جب تم زمین میں جاؤ، جہاد کے لیے جاؤ تو جان لو، فتبینوا معاملات کو کلیئر کر لیا کرو۔ کس بات پہ؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جو لوگ تمہارے سامنے سلام کہہ دیں، تمہارے سامنے جھک جائیں، اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیں، لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی، لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم مومن نہیں ہو، بلکہ یہ ان کا عمل بطور مومن قبول کیا جائے گا اور ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ اگر یہ لوگ سلام نہ بھی کریں، مسلمانوں کے آنے کے ڈر پہ انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائیں، انہوں نے اپنے آپ کو بٹھا لیا، مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھے، ایسی قوم کے خلاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا۔ کب تک؟ اسلام تو وہ دین ہے کہ جہاد کے میدان میں کھڑے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مخالف کو دعوت دو، اسلام کے لیے دعوت دو، قبول کر لیں تو ٹھیک، نہ قبول کریں تو انہیں کہو بھی ٹھیک ہے تم اسلام قبول نہ کرو، کافر ہی رہو، لیکن ہمارے تسلط میں آ جاؤ، ہمیں جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں سہولتیں دیں گے، تمہیں اسلام کے اندر مسلمانوں کی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے ہر سہولت میسر ہوگی، ٹیکس دو، اس کے بھی راضی ہو جائیں ٹھیک، نہیں تو انتظار کرو جب تک وہ حملہ نہ کر دے تب تک تم نے اپنی تلواریں نہیں نکالنی۔ کتنے واقعات ایسے ہوئے، کتنے واقعات ایسے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے نصیحت کر کے بھیجتے، کفار سے لڑائی ہے اور وہ کفار ہیں جو واضح ہیں۔ آج تو مسلمان کو مارتا پھر رہا ہے، نام نہاد مسلمان کو مارتا پھر رہا ہے۔
کفار کے خلاف لڑائی، امام الانبیاء لشکر بھیجنے والے، نصیحت کیا کی؟ سب سے پہلے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بابے کو نہیں مارنا، اس کے بعد جان لو لاشوں کے ساتھ بدتمیزی اور بے حرمتی نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، دعوت دو، جزیے کے لیے کہو، جب تک وہ حملہ نہ کرے انتظار کرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا اگر بستی میں اذان کی آواز سنو تو بھی سمجھ لینا مسلمان موجود ہیں، وہاں سے نکل جانا۔ اگر بستی کی آواز سنو اور بستی میں داخل نہیں ہوئے، وہیں سے اپنے رخ کو موڑ لینا اور واپس چلے آنا۔ اسلام نے تو اتنی باتیں کی، آج ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے موجود ہیں اور وہ گولیاں مارتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ کتنی بری مخلوق ہے۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ایک رشتہ دار تھا، مسلمان ہوا، جہاد کے لیے گیا، اس نے بھی ایسا ہی کام کیا، لڑتے لڑتے وہ ایک کافر کی گردن پہ نیزہ مارنے لگا، اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب ایک فطرتی بات ہے، فطرت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندہ اگر تلوار کے ڈر کی تلوار آپ نے اس کے اوپر اٹھائی ہوئی ہے اور 1 سیکنڈ میں آپ اس کی گردن اتار دیں گے، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ عام طور پہ یہی مطلب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اب نیزہ نظر آیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کے حلق میں نیزہ مار دیا۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے وہی بات کہی، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہو سکتا، جو تم نے کیا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، یہ اسلام نہیں ہے۔ عمران ابن حسین کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ہم ان کو دفن کر کے آئے، رات گزری، صبح ہوئی، کیا پتا چلا کہ ان کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ ہم نے سوچا شاید کسی نے شرارت کی ہوگی، گئے دوبارہ ان کی لاش کو دفن کیا، قبر بند کی، آ گئے۔ دوسرے دن پھر یہی خبر کہ ان کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا شاید کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی اور منافقین کا گروہ کوئی شرارت کر رہا ہے۔ ہم نے ان کی لاش کو دوبارہ دفن کیا اور 2-3 لڑکوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کی حفاظت کرتے رہو، قبر کی حفاظت کرتے رہو تاکہ یہ میت کی بے حرمتی نہ کریں۔ وہ تینوں لڑکے بیان کرتے ہیں کہ رات کا کچھ پہر ہوا، ہمیں اونگ آئی، ایسے آنکھیں بند ہوئی اور کھلی، لاش پھر قبر سے باہر۔ کہتے ہم یہ کیس لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جا کے اللہ کے رسول کو ساری بات بیان کی۔ آپ نے پوچھا یہ وہی شخص ہے نا جس نے اس کلمہ پڑھنے والے کے حلق کے اندر نیزہ مارا تھا؟ فرمایا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا جان لو، گواہ ہو جاؤ، تمہارا رب تمہیں دکھانا چاہتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرے گا اسے زمین بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کہاں گئے؟ کہاں گئے جہاد کا نام استعمال کرتے ہوئے اور نام نہاد مسلمان جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں؟ یہ احادیث ان کو نظر نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ ان کا اپنا ایک دین ہے اور وہ دین غلو کا دین ہے۔ جب غلو آئے گا بیڑا غرق ہو جائے گا اور تباہی اور بربادی ہوگی، کیونکہ یہی غلو شرک کا سبب بنا، یہی غلو بدعت کا سبب بنا، یہی غلو کفر کا سبب بنا، اور یہی غلو آج ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ تیسرا واقعہ صحیح البخاری کے اندر، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، انہوں نے بھی ایسے ہی اسی طرح کا کوئی ملتا جلتا کام کیا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو کیا فرمایا؟ فرمایا اسامہ تو نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم نے ایک ایسے انسان کو قتل کر دیا ہے جو یہ کہنے والا تھا میرا رب اللہ ہے، اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ اللہ کی قسم تمہارا یہ عمل کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے خسارے کا سبب بنے گا۔ کہاں گئے؟ یہ حدیثیں کسی کو نظر نہیں آئیں گی۔ کیوں؟
کیونکہ وہ کسی اور ایجنڈے پہ اور کسی اور سوچ پہ اور کسی اور دین پہ چلنے والے ہیں۔ یہ اسلام نہ تھا نہ ہو سکتا ہے۔ اسلام تو محبت دینے والا دین ہے، محبت پھیلانے والا دین ہے۔ اسلام کے اندر ظلم، زیادتی، اسلام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ قتل کرنا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیث، ایک بخاری میں ایک مسند احمد میں، فرمایا اگر کوئی شخص قتل کرنے کی نیت سے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز لے جو چھری ہو یا لوہے کا کوئی ٹکڑا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جس کے ساتھ اس کو ڈرائے میں تمہیں مار دوں گا، صحیح البخاری کی روایت میں ہے جب تک وہ ایسے کیے رکھے گا لعنت علیہ الملائکہ، فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے جب تک کہ اس چیز کو واپس نہ رکھ دے۔ اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے اوپر اس طرح ہتھیار کو سونتے گا جب تک کہ وہ واپس نہ رکھ دے، فرمایا اس کا ہتھیار سونتنا اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کے اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ! تو اور بھی بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب تم بازار میں نکلو، بھیڑ والی جگہ میں نکلو، ایسی جگہ پہ نکلو جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں اور تمہارے پاس ہتھیار ہوں، اپنے ہتھیاروں کو اچھی طرح سنبھال کے رکھو، کور کر کے رکھو، ان کو نیاموں میں رکھو۔ اگر تیر ہو ان کے اوپر اچھی طرح سے چمڑا چڑھا دو، کہیں تیر کے اس پھالے کی وجہ سے یا تلوار کے اس دھار کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بلکہ کوشش کیا کرو کہ ایسی جگہوں پہ ہتھیار لے کے ہی نہ جاؤ۔ اس حد تک احتیاط کا حکم دیا۔ اور اب تو یہ کھلونے بن چکے ہیں، کھلونے، 2 روپے پہ قتل، 2 روپے پہ قتل، اور شیطان چاہتا ہے کہ تم قتل و غارت کرو، تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، تم ایک دوسرے کو مارو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا، لوگوں جان لو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یکثر الحرج، یکثر الحرج۔ وما الحرج یا رسول اللہ، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا یکثر الدم، خون عام ہو جائے گا، خون بکھرتا پھرے گا، خون ندیوں میں بہتا پھرے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اسلام تو وہ دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوشخبری دی تھی، فرمایا عدی جان لو ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے، 3 خوشخبریاں دیں۔ ایک، روم فتح ہوگا، روم فتح ہوا۔ نمبر 2، فرمایا اللہ مسلمانوں کو اتنا مال دے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ دینا چاہے گا اپنا مال اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہوگا، کوئی اس کے مال کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے یہ فرمایا کسی شخص کا اونٹ وہ یوں ہی اپنی رسی کو چھڑا کے یوں ہی گھومتا پھرے گا اور اونٹ کسی کو کوئی اس کی طرف دیکھے گا نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس مال کی فراوانی ہوگی اور کسی کو اس اونٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا سب سے بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمایا یمن کے شہر صنعاء سے ایک اکیلی عورت حج کے لیے آئے گی اور پورے رستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اکیلی عورت، مرد بھی نہیں، ایک اکیلی عورت۔ اور عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس حج میں موجود تھا، میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ اپنے اونٹ پہ سوار تھی اور وہ بتا رہی تھی میں صنعاء سے آئی ہوں، میں حج کے لیے یمن کے شہر صنعاء سے آئی ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے رستے میں کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اسلام تو امن کا دین ہے۔ آج ہم گھر سے کام پہ جائیں، اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ خیر و عافیت سے گھر واپس پلٹیں گے کہ نہیں پلٹیں گے، اور آپ رہتے کہاں ہیں؟ المملکت الاسلامیہ میں، مسلمانوں کی مملکت میں رہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے۔ خدا کے لیے کتاب و سنت کو سمجھو، کتاب و سنت کو سمجھو اور اس طرح سمجھو جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ نے سمجھا، جس طرح اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے اور انہوں نے تابعین کو اور انہوں نے تبع تابعین کو سمجھایا اور ان کے سامنے کتاب و سنت واضح ہوئی، اس طرح سمجھو، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا خیر القرون قرنی، یہ بہترین لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد جو اگلا زمانہ آئے گا وہ بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو اور اگلا زمانہ آئے گا یہ بہترین 3 زمانے ہیں جو بہترین لوگ ہوں گے۔ یہ بہترین لوگ پیدا ہوئے،
یہ 3 صدیاں بہترین صدیاں تھیں، یہ 3 قرن بہترین قرن تھے، اور ان کے نفوس بہترین نفوس تھے جنہوں نے کتاب و سنت کو اس طرح سمجھا جس طرح سمجھنے کا حق تھا۔ اسی لیے امت جب کتاب و سنت کو ان کے طریقے پہ سمجھے گی تو بہترین سمجھے گی، ان کے طریقے پہ سمجھے گی تو خیر پہ رہے گی۔ جب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو یاد رکھیے گمراہی کے رستے کھلیں گے، ذلت کے رستے کھلیں گے، رسوائی کے رستے کھلیں گے، اور اللہ کی قسم وہ تمام کے تمام رستے صراط مستقیم سے جدا کرنے والے رستے ہیں، صراط مستقیم سے دور کرنے والے رستے ہیں۔ اللہ سے بچ جائیے، اللہ سے ڈر جائیے اور ان رستوں سے بچ جائیے، اپنے آپ کو بچا لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے کسی رستے میں مبتلا ہو جائیں، ذلت اور گمراہی کے ان گھڑوں میں پڑ جائیں۔ اللہ کی قسم جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہ گمراہی کے گڑھے جہنم کے گڑھے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے تمہارے رب نے تم پہ احسان کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، فانقذکم منہا، اس نے تمہیں بچا لیا، جہنم سے محفوظ کر لیا۔ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ نے کتاب و سنت دے کے، کتاب و سنت عطا کر کے ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمیں جنت کے رستے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں جنت کے رستے پہ باقی رکھ، اللہ صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو گمراہی اور ذلت کے رستے ہیں، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اللہ ایسے تمام رستوں کو ہم سے دور فرما دے، ایسے تمام رستوں کو اللہ اور ان کے تمام اسباب کو ذلیل اور رسوا فرما کے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔